میں جب پورے ہندوستان کی ہسٹری پڑھتا ہوں میں, تو جو ٹیپو سلطان ہے اس سے بڑا ریٹیلیٹ کرنے والا میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. یعنی لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, میں جب اور ہسٹری انڈین چینلز پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں یا یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں میں, تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں میں کہ یہ ٹیپو سلطان کو کیسے اگنور کر جاتے ہیں لوگ. اس سے بڑا تو کوئی فگر یہ بتا ہی نہیں سکتے. یہ 20 سال کوئی بندہ لڑ رہا ہے, اتنی بڑی وہ جنگ لڑ رہا ہے, جنگ لڑتا تھا بیٹھتا تھا, پھر کوئی کہیں سے حملہ آور ہوتے تھے پھر بیٹھتا تھا. تو اتنی جنگیں لڑی ہیں زندگی میں, جنگیں لڑتا رہا وہ, اور جنگیں لڑتے رہے. دیکھیں نا, برٹش نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا نا سوائے اس کے کہ وہ میسور پہ لگے ہوئے وہ. یعنی ان کا تو ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم ٹیپو سلطان کو ہرا دیں, ہم اس کے بعد پھر ہمارا جو نا ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی. تو اب کتنا بڑا فکر ہوگا. اور مجھے افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے انڈینس کافی بکس پڑھی ہیں, اور آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے کتنی ہسٹری ہوتی ہے, تو ٹیپو سلطان کو کیسے اگنور کر دیتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی طرح کر دیتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ بھگت سنگھ کو کر دیتے ہیں. ہاں بالکل, ہاں بالکل وہی ہے کہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی ٹیپو سلطان تو پیدا ہی وہاں پر ہوا ہے نا ہندوستان میں, اس کی اتنی بڑی ریٹیلیشن تھی. اور اس کے اور مزے کی بات ہے کہ جو ریاست تھی نا میسور, وہ کوئی مسلمانوں کی ریاست نہیں تھی. وہاں کا تو راجا ہندو تھا, اور وہاں کے راجا نے حیدر علی تو ایک سپاہی تھا لیکن بہت اچھا لڑتا تھا, تو وہاں کے راجا نے کہا کہ بھائی میں نہیں لڑ سکتا انگریزوں سے, تم ہی ریاست لے لو. حیدر علی نے کوئی ریاست جیتی نہیں تھی, اس کے راجا نے اس کو ریاست دی تھی حیدر علی کو. تو یعنی آپ انگریزوں کے ڈر سے, انگریزوں کا ڈر نہیں, وہ بیمار رہتے تھے اس وقت تک انگریز یہاں پر آئے نہیں تھے. لیکن دیگر بیسکلی ہندوستان کی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے وہ کسی نہ کسی بات پہ نا. تو وہاں کے جو راجا تھا اس نے تو حیدر علی کو ریاست دی تھی. یعنی حیدر علی کوئی وہاں کا راجا نہیں تھا, کوئی وہاں کا سلطان نہیں تھا, لیکن اس نے وہاں کیوں دی تھی کہ حیدر علی میسور کو بچا سکتا ہے, یہ بہت بہادر رہی ہے. اور حیدر علی کے بعد ٹیپو سلطان. اب ٹیپو سلطان کنٹینیو جنگ لڑ رہا ہے, لیکن میں جب ہسٹری پڑھتا ہوں تو بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ باقی ریاستوں کے لوگ جو قریب کے ریاستیں ہیں وہ ٹیپو سلطان کا ساتھ نہیں دے رہے, بلکہ وہ الٹا مل گئے انگریزوں کے ساتھ. اور اوپر سے یہ میر صادق جیسے کردار ہندوستان میں, جو اب میر صادق بندہ ایسا کہ اس کو کیا جاب دی گئی کہ بھائی جب ہمیں حملہ کرنا ہے تو تم کیا تعاون کرو گے. اس نے کہا کہ جی میں بلا لوں گا تمام سپاہیوں کو تنخواہ والے دن, آپ اس دن حملہ کر دینا. اب سارے سپاہیوں کو اس نے ایک جگہ بلا لیا, یعنی آدھے سپاہی لگے ہوئے سیلری لینے کے لیے, اور آدھے سپاہی جو ہے وہ تیاری نہیں ہے. تو جب برٹش حملہ کرے گا, جب آپ کے آدھے سپاہی سیلری لے رہے ہوں گے اور وہ موجود ہی نہیں ہے, تو پھر تو حملہ ہو جائے گا نا. پھر اس کے باوجود بہت زیادہ فائٹ ہوئی ہے, بہت زیادہ جنگ ہوئی ہے. کہاں ہوئی تھی ایگزیکٹلی؟ سرنگا پٹم, میسور میں ایک جگہ تھی سرنگا پٹم میں ہوئی. اور پھر جب یہ تو اتنے تھے کہ ٹیپو سلطان کو مارنے کے بعد بھی اس کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے کہ کہیں زندہ تو نہیں ہے. جب یہ کلیئر ہو گیا کہ ٹیپو سلطان مر گیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے. یعنی اتنا بڑا ڈائلاگ ہے, یعنی ہسٹری کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ, اور ٹیپو سلطان کا یہ ڈائلاگ تو آئی تھنک ہم پڑھتے بھی ہیں, آئی تھنک اٹس ویری ڈیپ, ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو اتنا بڑا کردار, کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ کر رہے ہیں ہندو مسلم کے اوپر. یہ ٹیپو سلطان تک کا جو ٹائم آ رہا ہے 1799, یعنی 1799 کا جو ٹائم آ رہا ہے, یہاں تک ہندو مسلم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں چل رہا, یہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہندو مسلم کا. اور ٹیپو سلطان سے بڑا, یعنی آپ سندھ لے لیجئے, آپ پنجاب لے لیجئے, یہ کوئی اور جگہ لے لیجئے, یہاں آپ یقین کریں جتنے بھی لوگوں نے مزاحمت کی ہے, وہ ٹیپو سلطان کی جو فائٹ ہے اس کا 1% بھی نہیں ہے, 1%. کیونکہ ایک بندہ تو 20 سال لڑ رہا ہے, جنگ ہی لڑے جا رہا ہے, وہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ٹیپو سلطان جتنا بڑا بہادر تو بندہ ہندوستان نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. اور بھی بہت سارے بڑے بڑے ہوئے, لیکن اگر ہم آسمان کی بلندیوں پہ دیکھیں گے تو وہ ٹیپو سلطان ہے.